آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ذوالقعدۃ الحرام کا خاص وظیفہ۔ یہ وظیفہ ذوالقعدۃ الحرام کی 29 تاریخ کو کرنا ہے۔ اگر چاند 30 کا ہو جاتا ہے تو پھر 30 تاریخ کو بھی کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ یہ وظیفہ چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ نوافل پڑھنے سے پہلے اپنے دل میں اپنی خاص مراد کی نیت کرنی ہے۔ وہ مراد آپ کی شادی میں رکاوٹ ہو، جہاں آپ ملازمت چاہتے ہیں ملازمت نہ ملتی ہو، اگر کام میں رکاوٹ ہے اور رکاوٹ دور ہو جائے، گھر میں اگر گھریلو نچاکی ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی جس بھی قسم کا کوئی مسئلہ یا مراد ہے۔ 2 نوافل ادا کرنے سے پہلے اس مراد یا مشکل کی نیت کر لیں۔ پہلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کوشش کریں کہ تلفظ کی ادائیگی درست ہو۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں اور باقی معمول کے مطابق نوافل ادا کریں اور سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد کوئی سا بھی درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیں اور 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد سجدہ کریں اور سجدے میں آپ کی جو بھی مراد ہے یا کوئی بھی مشکل و پریشانی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور ان نوافل کی برکت سے جو بھی مراد آپ دل میں رکھ کر نوافل ادا کریں گے یا کوئی بھی مشکل و پریشانی دل میں رکھ کر نوافل ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور اس وظیفے کی برکت سے ہر مراد پوری ہوگی اور ہر مشکل و پریشانی دور ہوگی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔